حافظ سجاد صاحب کو کہ وہ اپنے آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم برادران اور استاد محترم قاری محمد ذوالفقار مجاہد مدہ ذلہ العالی، اور میرے انتہائی مشفق محترم ڈاکٹر سرفراز صاحب، اور تمام وہ معاونین جو رحیمیہ ویلفیئر سوسائٹی کے ساتھ منسلک ہیں، وہ آج بہت بڑی مبارک کے مستحق ہیں۔ ہمارے جامعہ سے یہ تو چند طالب علم اکٹھے ہوئے ہیں، ہزاروں کی تعداد کے برابر علماء کرام اور حفاظ کرام پوری دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں۔ میں تھوڑے سے مختصر وقت میں آپ کو ہمارے اس موجودہ معاشرے میں رہنے کی 3 ذمہ داریاں بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح اور کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ نے سنا ہے ہر بندہ ترکی کے صدر طیب اردگان کی تعریف کرتا ہے کہ وہ بہت اچھا شخص ہے، اس نے پوری ترکی کا نظام بدل کے رکھ دیا ہے۔ ترکی دنیا کا وہ واحد ملک تھا جس نے کبھی بھی اسلام کے بارے میں بیان نہیں دیا تھا۔ کچھ بھی ہو جاتا اس نے کبھی بیان نہیں دیا تھا کہ ایسا ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اپنے آپ کو یورپی یونین کے اندر شامل کرنا چاہتے تھے، لیکن جب وہ مجاہد آیا تو اس نے دین اور اسلام کو اجاگر کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پاس دنیاوی علم بھی تھا اور دین کا علم بھی تھا۔ آج اگر ہمارے معاشرے کے اندر کمیاں اور کوتاہیاں ہیں تو ہمارے جو اکابر ہیں، ہمارے جو بڑے بنے ہوئے ہیں، ان کو دین اسلام سے وہ ناواقف اور بالکل جاہل ہیں، دین اسلام کے بارے علم نہیں ہے، دنیا کے بارے میں ان کے پاس علوم بہت زیادہ موجود ہیں۔ میں نے ایسے شخص کو بھی دیکھا ہے اپنی زندگی میں، جس باپ جو ایک لاہور کے اندر بہت بڑا وکیل تھا، ایڈوکیٹ تھا، اور اس کا بڑا نام تھا، 3 دن تک اس کی میت رکھے گی کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ باہر کسی ملک سے آ رہا ہے، جب آئے گا اس وقت اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ تو جب اس کا بیٹا آیا، میں نے دیکھا اسے وضو کرنے کا پتہ نہیں تھا۔ اس نے اس پر لاکھوں کروڑوں خرچ کیے، لیکن اس کا اسے ایک ذرہ بھی فائدہ نہیں ہے۔ آج محترم قاری صاحب، میرے استاد قاری ذوالفقار صاحب اور محترم ڈاکٹر سرفراز صاحب، یہ اس بات کے، اس مبارک بات کے مستحق ہیں۔ یہ تمام لوگ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر 3 ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دنیا میں آئے اپنے ماں باپ کی وجہ سے، ہم جب تک زندہ رہیں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہیں، اللہ سے ان کے لیے بخشش مانگتے رہیں۔ اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے بخشش طلب کریں، اگر زندہ ہیں تو ان کی صحت کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ یہ ہماری اول ذمہ داری ہے۔ اب والدین کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے جو والدین
انسان کو دنیا میں آنے کا سبب بنے۔ دوسرا درجہ ہے استاد، وہ والدین کی جگہ پر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ کون سا ماں باپ افضل ہیں؟ فرمایا جس نے تمہیں دنیا میں رہنے کا طریقہ سکھایا ہے، وہ ماں باپ تمہارے لیے افضل ہیں۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، اور جس لوگوں نے ہمیں اس دنیا میں رہنے کے قابل کیا، جتنے بھی ہمارے استادان ہیں ان کے لیے دعا کریں، اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے خرچے اخراجات برداشت کیے، جنہوں نے ہمارے رہنے کے اخراجات برداشت کیے، اپنی جیبوں سے ادا کیے، اور ان لوگوں کو لیے ہم خصوصاً دعا کرتے رہیں۔ میری مراد محترم ڈاکٹر صاحب ہیں، میں نے آج ان کو 12 سال کے بعد دیکھا ہے، اور ان کی طبیعت جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں عمر کی وجہ سے، ضعیفی کی وجہ سے۔ واللہ ان کے لیے مسجد حرام کے اندر، مسجد نبی کے اندر بھی، بغیر یہ مجھے جانتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی ان کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ پاک ان کی عمر میں، صحت میں برکت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آل اولاد کو بھی اس طریقے پر لگائے۔ دوسری ہماری ذمہ داری معاشرے کے اندر رہنے کی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جتنا ہو سکے دین پر چلنے کی کوشش کریں۔ یہ اختلافات ہیں، بعض کہتے ہیں کہ فلاں نے داڑھی رکھی ہے، نہیں رکھی، فلاں ہے، یوں ہے، یہ سب ایک خیالات ہیں۔ ان خیالات کو ذہن سے نکال کر یہ دیکھیں، جیسے محترم بھائی پہلے بتا رہے تھے کہ ہمارے اندر اسلام کتنا ہے، ہم اسلام کے مطابق کتنا چل رہے ہیں۔ اکثر حفاظ کو میں نے یہ دیکھا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، نماز کے چور ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اسلام کے اندر ضروری چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ جہاں تک ہو سکے، جب بھی آدمی کو کوئی ایسا موقع بنے، وہ نماز کی پابندی ضرور کرے، نماز سے چور نہ بنے، نماز سے دور نہ نکلے۔ یہ واحد حل ہے انسان کا اللہ کے قریب ہونے کا، وہ نماز ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کا واحد حل فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب تمہیں کام پڑے، مدد مانگنی ہو، تو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگیں۔ اور تیسری ہماری جو ذمہ داری ہے اس معاشرے کے اندر رہنے کی، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے دوست احباب کو دین کی طرف بلائیں، دائی بنیں، اپنے آپ کو دائی بنائیں۔ جہاں موقع ملے، کوئی اسلام کے خلاف کام ہو رہا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ آپ کو کوئی کام نظر آتا ہے خلاف شرع، اسے روکنے کی کوشش کریں، اللہ پاک آپ کی ضرور مدد فرمائے گا۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم اکیلے ہیں، کیسے روکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کوشش کرو اور کوشش کو کامیاب کرنا میرا کام ہے۔ والذین جاہدوا فینا، فرمایا جن لوگوں نے میرے راستے کے اندر کوشش کی، میں رب العالمین ان کے لیے راستے کھول دیتا ہوں۔ اپنے آپ کو ہم دین کے دائی سمجھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی صحابی آیا ہے، جتنے دن ٹھہرا ہے، جتنا وقت ٹھہرا ہے، اس کے بعد جب وہ اپنی قوم کی طرف جانے لگا ہے تو وہ دائی بن کر گیا ہے۔ ہم مدرسے میں پڑھے ہیں، ہم نے مدرسے کا جو اخراجات ہے وہ ہم پر لگے ہیں، تو ان کا فائدہ تمام مومنین کو اس وقت ہوگا جب ہم دین پر چلیں گے۔ دین ہمارے لیے ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کما حق ہو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمارے اندر کمیاں ہیں اللہ پاک ان کو معاف فرمائے۔ اور پھر آخر میں بالخصوص ڈاکٹر صاحب کے لیے تمام دوست جہاں بھی ہیں ان کے لیے دعا کرتے رہیں، اللہ پاک ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین کا مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔